چار مصرے ملاحظہ کریں گے۔ عرض کرتا ہوں کہ جس میں نہ لفظ خوف ہے نہ اضطراب ہے، جس میں نہ لفظ خوف ہے نہ اضطراب ہے، زینب وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے۔ جس میں نہ لفظ خوف ہے نہ اضطراب ہے، زینب وہ کربلا کی مکمل کتاب ہے۔ خطبے بھی دے رہی ہے تو لہجے میں باپ کے، زینب دیار شام میں کب بے حجاب ہے۔ خطبے بھی دے رہی ہے تو لہجے میں باپ کے، زینب دیار شام میں کب بے حجاب ہے۔ یہ بھی دیکھیں چار مصرے حاضر کرتا ہوں کہ شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھیں، شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھیں، ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں۔ شہ بولے کہ دشمن ہمیں مجبور نہ سمجھیں، ہم وعدہ طفلی کو نبھانے میں لگے ہیں۔ سجاد ذرا بڑھ کے شریعت کو سنبھالو، ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں۔ سجاد ذرا بڑھ کے شریعت کو سنبھالو، سجاد ذرا بڑھ کے شریعت کو سنبھالو، ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں، ہم نیزے سے قرآن بچانے میں لگے ہیں۔ اور ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند آواز۔ ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ کریں گے حضرت دیکھیں گے، بتائیے گا بس 5-6 شعر۔ عرض کرتا ہوں کہ سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، سر کٹ گیا معبود کا سجدہ نہیں چھوڑا۔ سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، ایک مجلس کی پیشخانی ہے، ملاحظہ کریں آپ۔ سرور نے تہے تیغ مسلح نہیں چھوڑا، سر کٹ گیا معبود کا سجدہ نہیں چھوڑا۔ اسلام بچانا تھا تو اسلام بچایا، گھر لٹ گیا سرور نے ارادہ نہیں چھوڑا۔ گھر لٹ گیا سرور نے ارادہ نہیں چھوڑا، سر کٹ کے بھی ہوتی رہی نیزے سے تلاوت، قرآن کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ سر کٹ کے بھی ہوتی رہی نیزے سے تلاوت، قرآن کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ ارے آئے تھے جو ہمراہ وہ سب چھٹ گئے، لیکن شبیر نے خالق کا بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آئے تھے جو ہمراہ وہ سب چھٹ گئے، لیکن شبیر نے خالق کا بھروسہ نہیں چھوڑا۔ شبیر نے خالق کا بھروسہ نہیں چھوڑا۔ جلد دیکھیں کہ زینب نے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچایا، اسلام کو خیموں میں جھلستا نہیں چھوڑا۔ زینب نے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچایا، اسلام کو خیموں میں جھلستا نہیں چھوڑا۔ ہر گام رہی سید سجاد کے ہمراہ، بھائی کی امانت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہر گام رہی سید سجاد کے ہمراہ، بھائی کی امانت کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ 2 شعر دیکھیں گے قطع بند، ملاحظہ کریں سلسلے کے آخری۔ عرض کرتا ہوں کہ یوں عالم غربت کا تھا بے شیر کو احساس، تنہا شہید ہے جو امام کے ساتھ گیا اور پھر واپس بھی آیا، ملاحظہ کریں۔ یوں عالم غربت کا تھا بے شیر کو احساس، ایک پل بھی شہیدی کو اکیلا نہیں چھوڑا، ایک پل بھی شہیدی کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ بابا کو میرے درد کا احساس نہ ہو جائے، اصغر نے یہی سوچ کے ہنسنا نہیں چھوڑا۔ بابا کو میرے درد کا احساس نہ ہو جائے، بابا کو میرے درد کا احساس نہ ہو جائے، اصغر نے یہی سوچ کے ہنسنا نہیں چھوڑا۔ فاتحہ بنظر شہدائے کربلا و شہدائے کربلا۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد علی نقوی ابن ذاکر حسین نقوی کی روح کو احساس فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العلي العظيم. حاضرین مجلس، قرآن کریم کے سورہ ملک کی یہ آیہ کریمہ جسے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، اس کائنات کی خلقت کے مقصد کو بیان کر رہی ہے، اور اس عالم آب و گل میں، اس عالم رنگ و بو میں، اس عالم مادہ میں انسان کی آمد کا مقصد بھی بیان کر رہی ہے۔ انسان کیوں اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم۔ موت و حیات کا یہ سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ تمہیں آزمایا جا سکے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ آج کی اس مجلس کا عنوان آزمائش ہے، اور وہ آزمائش جس سے ہم شب و روز گزر رہے ہیں۔ مگر بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ انسان کسی امتحان سے گزارا جا رہا ہو، اور کوئی آنکھ دیکھ رہی ہو کہ یہ اپنے زندگی میں کتنا امتحان سے ثابت قدم گزر رہا ہے، مگر امتحان دینے والے کو احساس بھی نہ ہو کہ اسے آزمایا جا رہا ہے۔ اگر یوں ہو جائے تو پھر انسان کی کامیابی کے امکانات بہت ہی قلیل ہو جاتے ہیں، بہت ہی کم ہو جاتے ہیں، کہ اسے خبر بھی نہ ہو کہ مجھ کو آزمایا جا رہا ہے۔ انسان کیا ہے؟ حقیقت انسان کیا ہے؟ حقیقت کائنات کیا ہے؟ حیات انسانی کے ہر دور میں اس پر گفتگو ہوتی رہی، اور ہر دور میں آپ کو ایسے فلسفی نظر آئیں گے کہ جنہوں نے یہ حقیقت جاننے کی کوشش کی کہ آخر یہ کائنات کیا ہے، اس کائنات میں انسان کب سے ہے، کائنات کا وجود کب سے ہے، کیا یہ کائنات ہمیشہ سے ہے یا اس کا بھی کوئی نقطہ آغاز ہے، کیا یہ کائنات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یا اس کا کوئی نقطہ انتہا بھی ہے۔ ان موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، باتیں آتی رہیں، اور ہر انسان، ہر گروہ، ہر جماعت اپنے اپنے اعتبار سے تحقیق کے نتائج پیش کرتی رہی، مگر آج تک کوئی
حرف آخر کے طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس کائنات کی حقیقت کو اور انسان کی حقیقت کو درک کر لیا ہے۔ تحقیق کے دروازے ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب انسان کی طرف پلٹ کے آئیں کہ انسان اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں؟ میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہیں، کس چیز سے پہچانتے ہیں؟ یہ ایک بالشت کا چہرہ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ کہا صاحب میں وہاں پہ موجود تھا، وہ آپ بھی تھے اور آپ دیکھ بھی رہے تھے اس طرف، مگر عجب بات ہے کہ آپ نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ کہا بھائی ہاں، اب خیال آیا آپ تھے تو صحیح، اور مجھے محسوس بھی ہوا تھا کہ شاید آپ ہیں، لیکن آپ کا چہرہ اندھیرے میں تھا، لہذا میں یقین نہیں کر سکا، یقین حاصل نہیں ہو سکا کہ آپ ہی ہیں۔ تو اگر انسان چہرہ نہ دیکھے تو نہیں پہچان سکتا کہ کون ہے۔ اچھا، یہ تو ہم ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں چہرے سے، اگر انسان نے کبھی اپنا چہرہ نہ دیکھا ہوتا تو کیا خود کو پہچان سکتا تھا؟ ذرا توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ ذرا مل کے صلوات پڑھیں محمد۔ آپ حضرات بھی اگر ذرا سی زحمت فرما لیں تو بعد میں آنے والوں کے لیے ذرا سہولت ہو جائے گی، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے برائے کرم، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اگر انسان اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے، ہم نے اپنے آپ کو کتنا دیکھا ہے، اگر آپ غور کریں تو ہمارے بدن کے ایسے حصے ہیں کہ جن کو انسان کبھی نہیں دیکھتا۔ ہماری کمر کا بیشتر حصہ ہے جس کو ہم، بہت کم لوگ ہیں، بہت کم موقع ایسے ہوتے ہیں جب انسان اس کو دیکھ پاتا ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی کیسے پہچانتا ہے؟ انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکتا کہ یہ میں ہوں اگر اس کے سامنے آئینہ نہ ہوتا۔ یہ اس معبود پر رحم و کرم کہ اس نے ہم پہچان سکے اپنے آپ کو چہرہ دیکھ کر۔ تو یہ چہرہ میرا چہرہ ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ جب میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ اسی لیے کبھی یوں ہوتا ہے کہ انسان بیمار ہو گیا اور مہینوں آئینہ نہ دیکھ سکا، تو اس کے بعد جب آئینہ دیکھتا ہے تو حیرت سے دیکھتا ہے، یہ میں ہوں، یہ میں ہوں۔ تو انسان اپنے آپ کو بھی پہچانتا ہے آئینے سے۔ پہلا قدم اس امتحان میں کامیابی کا یہ ہے کہ انسان اپنی ہستی کا ادراک کر لے، انسان خود شناسی کی منزل کو طے کر لے اور خود کو پہچان لے کہ وہ کیا ہے۔ بس مادی چہرے کو پہچاننے کے لیے مادی آئینے کی ضرورت ہے، نورانی ہستی کو پہچاننے کے لیے نورانی آئینے کی ضرورت ہے۔ انسان اس مادی چہرے کو مادی آئینے سے پہچان لیتا ہے، لیکن اصل میں جو اندر کی شخصیت ہے، جس کی طرف میں بار بار متوجہ کرتا ہوں کہ اس اندر کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یہ مادی آئینہ کافی نہیں ہے۔ جب انسان پہچان لیتا ہے خود کو تو اب کوئی متوجہ کر دے، ارے بھائی آپ کے چہرے پہ یہاں پہ کچھ لگا ہوا ہے، تو فوراً جاتا ہے، سب سے پہلے آئینہ دیکھتا ہے۔ یعنی اگر انسان کو، بہت توجہ اس جملے پہ چاہتا ہوں، اگر انسان کو اس کے نقص کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو وہ فوراً چاہتا ہے کہ وہ نقص دور ہو جائے۔ دھبا لگا ہے، کسی نے بتا دیا، فوراً جائے گا، آئینہ دیکھے گا، پھر اس کو چہرے کو دھوئے گا، پھر دوبارہ آئینہ دیکھے گا، صاف ہوا یا نہیں ہوا، کئی مرتبہ چہرہ دھوتا ہے۔ تو یہ انسان کا مزاج ہے کہ اس کی طبیعت کمال طلب ہے، وہ نقائص کو دور کرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے کہ کوئی اسے اس کے نقائص کی طرف متوجہ کر دے۔ اور توجہ کیجیے، تو مادی نقائص کو دور کرنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ مادی آئینہ کافی ہو جائے گا۔ اب جو انسان کی شخصیت کی، باطن کی جو شخصیت ہے، اس کی حقیقت جو ہے، اس کے نقائص کو دور کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ایسی ہستیاں ہوں کہ ان کے کردار کے آئینے میں انسان اپنے آپ کو دیکھ لے۔ بس عزیزو، میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ انسان، ایک مرتبہ صلوات اور پڑھ لیں محمد۔
مادی آئینہ یہ بتاتا ہے کہ چہرے پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں. اہل بیت وہ شخصیات ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ کردار پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں. انسان کے کردار پہ داغ دھبے تو نہیں ہیں. مادی آئینے کو دیکھ کر مادی نقائص دور ہو جائیں گے، اور اگر ان شخصیات کو اپنی زندگی کا آئینہ بنا لے تو پھر انسان کے باطنی نقائص دور ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ نقص کمال کی طرف پرواز کرتا چلا جائے گا. جتنا کمال کی طرف پرواز کرے گا اتنا ہی اس عالم رنگ و بو میں اپنے مقصد کو پاتے ہوئے یہ اپنی زندگی کو کامیاب کرتا چلا جائے گا. اسی لیے اچھا یہ تو ہوا ایک رخ جو میں نے عرض کیا کہ انسان خود کو بھی نہیں پہچان سکتا. ہمیں اہل بیت کی ضرورت کیا ہے؟ انسان خود کو بھی نہیں پہچان سکتا بغیر اہل بیت کے. اس لیے کہ میری جو اندر کی شخصیت ہے، جو میری نورانی شخصیت ہے، اس کے لیے نورانی آئینے کی ضرورت ہے. اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. تو اہل بیت وہ آئینہ ہیں کہ جن میں میں اپنے آپ کو بھی پہچان سکتا ہوں، اپنے رب کو بھی پہچان سکتا ہوں. جس آئینے میں پہچان لیا جائے نور کو، وہ ہیں یہ شخصیات. اور اسی لیے پوری زندگی اہل بیت کی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ دیکھ جائیں، پوری زندگی ملاحظہ کر لیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ان ہستیوں نے خود کو پہچانوایا. اگر خود کا تعارف بھی کرایا تو اس لیے کہ ان کے تعارف کے ذریعے سے اس کا تعارف ہو سکے. میں بہت متوجہ آپ کو کرنا چاہتا ہوں، یہاں ایک انسان کوئی چھوٹا سا کارنامہ انجام دے تو چاہتا ہے مجھ کو پہچانا جائے. ہر انسان کی یہ خواہش ہے کہ مجھے پہچانا جائے. گھر میں ہے معمولی لباس میں ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے لباس درست کرتا ہے. یہ کیوں لباس درست کر رہا ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کے بیچ میں جانا ہے تو میں پہچانا جاؤں. پھر جانے کا انداز الگ الگ. کوئی خوشی کی محفل ہے، کسی شادی میں جانا ہے تو وہاں کا لباس کچھ اور ہوتا ہے. ہر اعتبار سے انسان چاہتا ہے. اور کوئی چھوٹا سا کارنامہ انجام کر، میں مثال دے دوں، مثالیں یہ زیادہ اچھی مثال تو نہیں ہے لیکن ذہنوں کو قریب لانے کے لیے تاکہ بچے سمجھ جائیں بات کو. کوئی میچ کہیں پہ چل رہا ہے، کوئی فٹ بال میچ ہو رہا ہے، کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے، وہاں پر کوئی انسان جو کوئی پلیئر ہے وہ گول کرتا ہے. تو گول کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر وہ پورے گراؤنڈ کے اندر گھوم رہا ہے، دوڑ رہا ہے، لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے وہ کیا ثابت کر رہا ہے؟ وہ بتانا چاہ رہا ہے کہ مجھے پہچانو، مجھے دیکھو، مجھے دیکھو. یعنی ہر صاحب کمال، ہر معمولی انسان اگر چھوٹا سا بھی کوئی کارنامہ انجام دے چاہتا ہے کہ لوگ اس کو پہچانے. مگر یہ اہل بیت ہیں کہ جو انگلی کے اشارے سے سورج پلٹا کے بھی سجدہ کرتے ہیں کہ آؤ ہم تک ہم لے جائیں گے خدا تک. سورج پلٹا کے سجدہ کیا، خیبر فتح کر کے سجدہ کیا. ہر موقع کے اوپر پیغام یہی ہے، ہم اپنے آپ کو پہچانوانے کے لیے نہیں آئے، ہم اپنے رب کو پہچانوانے کے لیے آئے. اور کیوں ضروری ہمارا رابطہ ان ہستیوں سے؟ کیوں ضروری؟ میں نے عرض کیا اور ذرا سا متوجہ کروں. کیا انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ روزن دیوار سے آفتاب کو صحن خانہ میں اتار لے؟ آسمان پر سورج چمک رہا ہے، انسان دیکھ رہا ہے، اس سے فیضیاب ہو رہا ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اس کی حرارت اور اس کی توانائی سے سارا کاروبار حیات چل رہا ہے. مگر کوئی انسان چاہے کہ میں اس کو اپنے آنگن میں اتار لوں، اپنے صحن میں لے آؤں، ممکن ہے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. ہاں بس اتنا ہے کہ اگر اس سے فیضیاب ہونا ہے، کسب نور کرنا ہے، کسب فیض کرنا ہے، تو جو کھڑکیوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹاؤ تاکہ روشنی اندر آ جائے، تاکہ اس کی کرنیں پہنچ جائیں. تم اس کو تو نہیں لا سکتے، اس کی کرنیں تم تک آ سکتی ہیں. تو
عرش کو نہیں لا سکتے، اس کی کرنیں تم تک آ سکتی ہیں. بس جیسے گھر کو روشن کرنے کے لیے پردوں کو ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اس دل کے اوپر بھی غلاف چڑھے ہوئے ہیں، زنگ آیا ہوا ہے، تاریکی چھائی ہوئی ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں. ان پردوں کو ہٹائیں تاکہ اس آفتاب نور کی کرنوں سے یہ قلب منور ہو جائے. یہ کرنیں جو ہم تک آ رہی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سورج سے جڑے ہوئے ہیں، ہم سورج سے وابستہ ہیں ان کرنوں کے ذریعے سے. کیا یہ کرنیں آفتاب ہیں؟ کہ نہیں، آفتاب تو نہیں ہے. آفتاب سے جدا ہیں؟ کہ نہیں، جدا بھی نہیں ہے. تو ان کے ذریعے سے ہم وابستہ ہیں آفتاب سے، کسب فیض کر رہے ہیں، کسب نور کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح توحید کے آفتاب کی 14 کرنیں ہیں، ہم ان سے وابستہ ہو جائیں تو ان کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے وابستہ ہو سکتے ہیں. جیسے یہ کرنیں آفتاب نہیں ہیں، ایسے یہ 14 کیا خدا ہے؟ کہ نعوذ باللہ خدا نہیں ہے. کیا خدا سے جدا ہے؟ نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. جتنا ان سے وابستگی ہوتی چلی جائے گی، تاریکیاں چھٹتی چلی جائیں گی، حقائق واضح ہوتے چلے جائیں گے. اور اب معلوم ہوگا کہ یہ دنیا کیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس دنیا کے ذریعے سے آخرت کو حاصل کرنا ہے. اور اس دنیا میں تمہارا امتحان ہے جو چل رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صلوات من ربهم والرحمہ واولئک هم المہتدون. آزمایا جائے گا، لازماً آزمایا جائے گا. تم کو آزمایا جا رہا ہے، آزمایا گیا پچھلی قوموں کو، آنے والوں کو بھی آزمایا جائے گا. کیسے آزمائیں گے؟ کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی مالوں کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کے نقصان کے ذریعے. اور جو اس آزمائش میں ثابت قدم گزرنے والے ہیں، جو شکوہ و شکایت نہیں کرتے، جو کسی قدموں میں جن کے لغزش نہیں آتی، وہ ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی امتحان ہوتا ہے، تو وہ اطمینان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے. اور پھر ان کا رتبہ بھی بتا دیجئے یہ کون ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کا درود و سلام ہے، انہی پر رحمت ہے. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. چونکہ آزمائش کے موضوع پہ میں نے آپ سے گفتگو بہت کی ہے، لہٰذا اس بات کو پھیلانا نہیں ہے. بس اتنا کہ قرآن کریم بار بار متوجہ کر رہا ہے، بار بار متوجہ کر رہا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک، اے انسان اپنے رب کی طرف تو سفر کر رہا ہے. بار بار بتایا گیا. صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کبھی کہ تمہارا امتحان ہے، کبھی انسانوں کو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم. تم سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا، تم کو بھی آزمایا جائے گا. آزمائش ہے جو چل رہی ہے. اب آزمائش میں نے عرض کیا کہ کامیابی کا راستہ کیا ہے. عشق خدا کو حاصل کرنے کا راستہ عشق اہل بیت ہے. اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ تو خدا مل جائے گا. اہل بیت. اب مسئلہ ہماری خرابی کیا ہے؟ میں معذرت کے ساتھ ذرا تلخ سی بات کروں. خرابی کیا ہے؟ ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی تعریف تو سننا چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کی تعریف سن کر خوش تو ہونا چاہتے ہیں، مگر مجھے معاف کیجئے گا، امام بارگاہ میں حسینی ہال میں تعریف سن کر بس حسینی ہال تک ہی ان کو چھوڑ دینا چاہتے ہیں. ہم انہیں اپنے گھر لے جانے پر تیار نہیں ہیں. ہم اہل بیت کو اپنے گھر لے جانے پر تیار نہیں. معذرت کے ساتھ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. اس سے پہلے والے بھی ایسے ہی تھے جو گزر چکے. میں سب کی بات نہیں کر رہا، اللہ ماشاءاللہ ہمیشہ موجود ہیں، ہر جگہ ہیں. میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کی تعریف سن کے خوش تو ہوتے ہیں، مگر
گھر کیوں لانے کو تیار نہیں ہے؟ ہم نے گھر کے دروازے کیوں ان کے لیے بند کر دیے؟ بند اس لیے کر دیے کہ میرا گھر اس لائق ہی نہیں ہے کہ اتنی عظیم ہستیاں میرے گھر پہ آ سکیں۔ میں نے اپنے گھر کو اس لائق ہی نہیں رکھا تو کیا کروں، کیسے ان کو لے کے آؤں؟ اتنی عظیم ہستیاں میں ان کو اپنے گھر لاؤں تو پہلے گھر بھی تو اس لائق ہو۔ میں انہیں گھر لاؤں گا تو ان کا پہلا سوال ہوگا، یہ جس زمین پہ گھر بنایا ہے کہیں غصب کی ہوئی تو نہیں ہے؟ اس وقت مجھے بتانا پڑے گا، میں نہ بتاؤں مگر وہ تو جانتے ہیں کہ میں نے اس میں سے اپنے بھائی کا حصہ نہیں نکالا ہے۔ انہیں پتا ہے میں اپنی بہن کا حق مارے ہوئے ہوں تو ان کو کیسے اپنے گھر میں لے کے آؤں؟ میں ہر قدم پہ ظلم کرنے والا ہوں اور وہ واضح طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم عدل پر حکومتوں کو قائم کرتے ہیں اور عدل کا نظام قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو اب میرا عدل سے دور دور کبھی تعلق نہیں ہے تو کیسے ان کو اپنے گھر پہ لے کے آؤں؟ یہ ہے پریشانی، اور اس پریشانی کا سبب یہ بھول جانا کہ ہم امتحان سے گزر رہے ہیں، امتحان سے گزر رہے ہیں۔ بس یہی غفلت ہے انسان کی، بھول جاتا ہے بار بار۔ اور جب یہ امتحان کے لیے آمادہ ہو جائے، دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کروں، کوئلہ اور ہیرا دونوں کی حقیقت ایک ہی ہے، ایک ہی کان سے دونوں نکلے ہیں، مگر فرق دونوں میں کیا ہے؟ وہ کوئلہ جو شدید قسم کا ٹیمپریچر اور شدید قسم کا پریشر برداشت کر گیا، وہ کوئلے سے ہیرا بن گیا۔ جو امتحان سے ثابت قدم گزر گیا وہ کوئلے سے ہیرا ہو گیا۔ بس یہی فرق ہے دونوں میں۔ کوئلے سے ہیرا ہونے کے لیے تو اہل بیت سے ہم وابستہ ہیں، الحمدللہ وابستہ ہیں۔ خدا کا شکر ادا کریں اس پر، سجدے کریں اس پر کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم خاص ہے کہ 1400 سال سے نسلاً بعد نسلاً الحمدللہ ہم وہ افراد ہیں کہ 1400 سال پہلے جن کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے آج بھی انہی کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم کسی قافلے کے بچھڑے ہوئے افراد نہیں ہیں کہ جنہیں پتہ نہ ہو کہ کس قافلے کے لوگ ہیں، ہم قافلے نور سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا یہ تو واضح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے، ان سے فیض کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ وجہ اس کی میں پھر ایک مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ روشنی تو آ رہی ہے، بڑی روشنی ہے، لیکن ایک بلب ایسا ہے کہ جس کو آپ اگر پول پہ لے جا کے بھی لگا دیں، اگر ڈائریکٹ لائٹ، تب بھی اس کے اندر سے روشنی نہیں آتی۔ تو روشنی نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اس کے ظرف میں صلاحیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فیوز ہو چکا۔ تو جب ظرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو بارش کا پانی بنجر زمینوں سے گزر جاتا ہے، فصلیں پیدا نہیں ہوتی۔ جب ظرف میں صلاحیت ختم ہو جائے تو پھر بارش کا پانی گزر جاتا ہے۔ ورنہ آپ سوچیں، اہل بیت نے ایسے چاہنے والے بھی تاریخ میں اہل بیت کے پیدا ہوئے کہ جن کے لیے سولیاں سری ہوئی تھیں، جنہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، ماؤں کی گود میں بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، آوارہ وطن کیا جا رہا تھا، مگر اس سب کے باوجود وہ اہل بیت کا در چھوڑنے پر راضی نہیں تھے۔ اور ایسے بھی نظر آئے کہ جن پر اہل بیت نے کرم پہ کرم کیے، احسان پہ احسان کیے، جن کو سینکڑوں مرتبہ مصیبتوں سے بچایا، ارے مصیبتوں سے کیا، ہلاکتوں سے بچایا، ہلاکتوں سے بچایا، مگر اس کے باوجود ان کے ظرف میں صلاحیت نہ تھی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بارش برس رہی ہے، اچھا ہاں، نہ صرف یہ کہ صلاحیت نہیں تھی، بلکہ آپ نے کیا دیکھا، ایک طرف محبت پیدا ہوئی، ایک طرف عداوت پیدا ہوئی، محبت پیدا ہوئی، عداوت۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخصیت احسان کر رہی ہے سب پر، کچھ کے دل میں محبت پیدا ہو، کچھ کے عداوت پیدا ہو؟ میں اس کی مثال بار بار دیتا ہوں، پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ
بارش برستی ہے، جب یہ بارش نرم زمین پر پڑتی ہے تو فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جب یہ بارش کوڑے کے ڈھیر پہ پڑتی ہے تو بدبو پیدا ہوتی ہے۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ بارش میں کوئی کمی نہیں ہے، بارش کے اندر تو وہی صلاحیت موجود ہے، مگر جو پہلے سے غلاظت کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پانی پڑتا ہے تو پاکیزگی نہیں آتی، اور زیادہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے پہلے کثافتوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے، پہلے تطہیر کی ضرورت ہے، یہاں تطہیر، تب اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھے اور بات لے جائے وہاں تک۔ یہ بالکل ایسا، اور ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ بچوں کے ذہن میں مثال رہ جاتی ہے اور جوانوں تک بات پہنچانی ہے۔ دریا بہہ رہا ہے، دریا بہہ رہا ہے، ایک جانے والا جاتا ہے دریا کے اندر غوطہ لگاتا ہے، جب یہ باہر نکلتا ہے تو سچے موتی لے کے نکلتا ہے، دوسرا آتا ہے دریا میں جال ڈال دیتا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد مچھلیاں لے کر نکلتا ہے، تیسرا آتا ہے دریا کے کنارے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اپنے پیر دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، واپس چلا جاتا ہے۔ دریا کے اندر تو سب کچھ موجود تھا، مگر جو جس نیت سے آیا وہی لے کے گیا۔ جس کی نیت ہی موتی لینے کی نہ ہو وہ پیر دھو کر واپس چلا جائے، اس میں دریا کے پانی کی کمی نہیں ہے بلکہ آنے والے کی نیت۔ تو نیت ہو، ظرفیت ہو، یہ ساری چیزیں ہوں تب یہ مسئلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد آزمائش سے گزرنے کے لیے ان سے حوصلہ لے کے آگے بڑھے۔ ضبط، جب انسان ضبط کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، ضبط کرتا ہے، تب اس کے بعد کتنے ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کی گواہی دیں گے۔ ڈاکٹر اسد رضا صاحب تشریف فرمائیں، ڈاکٹر عباس نقوی صاحب تشریف فرمائیں، سب کا تعلق طب سے ہے، اور ماشاءاللہ ڈاکٹر اسد رضا صاحب نے تو طب کے عنوان پر ادویات پر بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، خدا سلامت رکھے اور پیغامات پہنچے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کریں۔ تو ایک حیوان کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کروں، بارہ سنگا۔ حیات الحیوان میں ضمیری نے لکھا کہ بارہ سنگا، اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے شہید دستغیب نے ایک بہت اہم پیغام دیا جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خدا ان کو غریق رحمت کرے، ان کی بات ہے، میرے الفاظ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ بارہ سنگا جو گرمی کے موسم میں گرم زمینوں کے اوپر رہتا ہے، یہ سانپ کا بڑا عاشق ہوتا ہے، جہاں اس کو سانپ نظر آ جائے تو پھر یہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، کھا لیتا ہے اس کو۔ کہ سانپ کھانے کے بعد وہ جو سانپ کا زہر ہوتا ہے، گرمی کا موسم، خود گرم سرزمین، اور پھر اس کے بعد زہر کی گرمی کا، ان گرمیوں سے ملا کے وہ حرارت پیدا ہوتی ہے، وہ تشنگی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کہ اب یہ پانی تلاش کرتا ہے، پیاس پیاس، پانی پانی پانی، یہ پانی کے کنارے پہنچ جاتا ہے، مگر اسے معلوم ہے اگر اس نے اس وقت ایک گھونٹ بھی پانی پی لیا تو یہ مر جائے گا، اس لیے کہ اس نے سانپ کھایا ہے، لہذا یہ چلاتا ہے، چیختا ہے، مگر ضبط کرتا ہے، پانی نہیں پیتا۔ بڑی گرمی ہے، بڑی پیاس ہے، بڑا سخت موسم ہے۔ بعض نے اونٹ کے لیے لکھا کہ اونٹ کا یہ واقعہ ہے، لیکن میں نے جو ریفرنس دیکھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو بارہ سنگا سب کھڑا رہتا ہے وہاں، چیختا رہتا ہے، ضبط کرتا ہے، اتنا ضبط کرتا ہے کہ اس ضبط کے نتیجے میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس کی آنکھوں کے پاس گڑھے بنائے ہیں، یہ بہنے والے آنسو وہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، اور یہ آنسو جو ضبط کے نتیجے میں پیدا ہوئے، یہ آنسو دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے۔ زہریلا سانپ کھایا، موسم کی سختی کو برداشت کیا، سانپ کے زہر کو برداشت کیا، علاقے کی گرمی کو برداشت کیا، اتنا صبر و ضبط کیا جس کے نتیجے میں آنسو بہ نکلے، اور وہ آنسو دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے۔
دنیا کے ہر زہر کا علاج ہے وہ آنسو جو ان کٹوریوں میں جمع ہیں. یہاں آ کے شہید محراب کہتے ہیں کہ بس یہ ایک پیغام ہے دنیا والوں کے لیے کہ نوجوانوں کے سامنے ایسی رنگین دنیا ہے کہ جہاں ہر طرف سے مادیت کے حملے ہیں, ہر طرف سے رنگینیوں کے حملے ہیں. یہ فلم انڈسٹری, یہ میوزک انڈسٹری, یہ فیشن انڈسٹری, ہر طرف نوجوانوں کے جذبات کو برانگیختہ کر کے ان کے جنسی خواہشات کو ابھار کر ان کو برباد اور تباہ کر دینا چاہتی ہیں. ایک پیاس ہے جو اندر سے ابھرتی ہے, ایک پیاس, اور یہ پیاس اتنی زیادہ ہوتی ہے, یہ پیاس جو اندر سے آنے والی ہوتی ہے کہ اگر اندر سے انسان کو بھوک لگی ہے تو پیٹ کہتا ہے بس کھانا دو, ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے. جب پیاس لگتی ہے تو کہتا ہے بس پانی دو, ہمیں پانی پینا ہے, اچھا ہو یا گندا ہو. کہا اس وقت اگر نوجوان اپنی اس پیاس کو برداشت کر لے اور ضبط کر لے تو پھر وہ نوجوان انسان کامل کا سفر طے کرتا. صلوات پڑھتے محمد و آل محمد. پھر وہ انسان کامل کا سفر طے کرتا ہے, پھر وہ اپنے آپ کو بلند کرتا ہے اور اس منزل پر آ جاتا ہے کہ اب تک یہ طالب تھا, اب مطلوب ہو جاتا ہے. اب تک یہ رب کی طرف دیکھ رہا تھا, اب وہاں سے آواز آتی ہے بتا بندے تیری مرضی کیا ہے, تیری مرضی کیا ہے, تو اپنی مرضی بتا دے. تو یہ مرحلہ طے کرنا یہ آسان مرحلہ نہیں ہے. اسی کی طرف مولا متوجہ کر رہے ہیں. ایک ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ قاصیہ. میں جسارت کر رہا ہوں, علماء تشریف فرما ہیں, اہل علم موجود ہیں. ہمارے مامو جان ڈاکٹر عباس نقوی صاحب جنہوں نے نہج البلاغہ پر بڑا اچھا تحقیقی کام کیا کہ نہج البلاغہ کی جو پیشین گوئیاں ہیں ان کو بڑی محنت سے جمع کیا ہے کہ کیا کیا کس انداز, اور ان کو یہ جو عصر حاضر چل رہا ہے اس میں کس اعتبار سے وہ پیشین گوئیاں پوری ہو رہی ہیں. یہ ایک بڑا تحقیقی کام تھا. ان لوگوں کے سامنے جسارت کر رہا ہوں. خطبہ قاصیہ نہج البلاغہ کا طویل ترین خطبہ کہ جس میں مولا اسی راز کی طرف اشارہ کرنا ہے. کس وقت کا خطبہ ہے؟ یہ خطبہ اس وقت کا ہے کہ مولا کی حکومت کا آخری دور ہے کوفے کی زندگی کا, اور اس وقت قبیلوں کے جھگڑے ابھر آئے ہیں. قبیلے پھر سے پیغمبر اکرم نے جو علاج کیا تھا معاشرے کا, جس کو مولا خود کہتے ہیں کہ پیغمبر کون تھے, کا نبی کریم کا تعارف کراتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ پیغمبر مسیحا امت تھے. پیغمبر ایک طبیب تھے, ایسے طبیب نہیں جو کہیں بیٹھ جائیں اور انتظار کریں کہ مریض آئے اپنا حال بتائے تو ہم اس کا علاج کریں, تشخیص کریں, بلکہ ایسے مریض جو ہر دروازے پر جا کے دستک دیتے تھے, ایسے طبیب جو دستک دے کے کہتے تھے ہے کوئی مریض, ہے کوئی علاج کرانے والا, کا وہ شخصیت تھی پیغمبر کی. تو یہ پیغمبر اکرم کا کمال تبلیغ تھا کہ نبی کریم نے اس معاشرے کو کہ جہاں بار بار روکا اور ٹوکا جا رہا ہو, ایسا معاشرہ کہ جہاں قرآن اور احادیث آپ سامنے رکھیں تو اس انداز سے گفتگو ہو رہی ہو کہ خبردار نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. پیغمبر کے گھر جاؤ, پہلے اجازت لے لینا, زیادہ دیر نہ بیٹھنا نبی کے پاس. ایک دوسرے سے ملاقات کے لیے جاؤ تو دروازے سے جایا کرو, نوک کر کے اجازت لے کے, دیواریں کود کے نہ جایا کرو. مسجد میں جایا کرو تو اپنے آپ کو ذرا پاک کر دیا کرو. ایسی چیزیں کھا کے نہ جایا کرو جس سے دوسرے پریشان ہوں. یہ ساری چیزیں اس انداز سے جس معاشرے کو ٹوکا جا رہا ہو, یہ تبلیغ کا پیغمبر اکرم کی معجزہ ہے کہ اس معاشرے کو اتنا بلند کیا کہ آج دنیا صحابی کہہ کے انہی کو سلام کر رہی ہے. مگر یہ معاشرہ جب مولا کائنات کے سامنے آیا تو اب یہ معاشرہ کتنا پست ہو چکا تھا کہ جس کو بار بار بیان کیا گیا. نہج البلاغہ کا تیسرا خطبہ, نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر غالباً 163 یا 143, ان سب میں مولا بار بار بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پہلا ہی خطبہ جو آپ نے دیا اس کے اندر یہ بیان کیا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا تھا مگر تم نے زبردستی میرے ہاتھ کو کھلوایا
میں نے مٹھی بند کر لی تھی مگر تم نے مٹھی کو کھلوایا. میں نے کہہ دیا تھا کہ تم چلے جاؤ مگر تم اس کثرت سے میرے دروازے پر آئے کہ میرے جوتے پھٹ گئے, میری چادر گر گئی, میرے حسن و حسین کچل گئے, زخمی ہو گئے. اور اس وقت تم نے کہا کہ یا علی ہاتھ بڑھائیے تاکہ ہم بیعت کریں. یعنی میں نہیں چاہتا تھا. اور پھر دوسرے موقع کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اگر اتمام حجت نہ ہو گیا ہوتا اور اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا, سنیے گا جملہ, اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ مظلوموں کو بھوکا اور ظالموں کو شکم سیر دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھیں گے, تو میں نے ناقہ خلافت کی مہار اس کی گردن میں ڈال کے اس کو آگے بڑھا دیا ہوتا. مگر حالات ایسے تھے, ظلم بڑھ رہا تھا, مظلوموں کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا. تم اتنی کثرت سے میرے پاس آئے کہ تم نے اتمام حجت کر لیا. اب میرے پاس کوئی جواز نہ تھا کہ میں تمہاری قیادت نہ سنبھالتا, لہٰذا مجبوراً میں نے اس قیادت کو سنبھالا ہے. مگر اب یاد رکھو کہ جب میں نے قیادت کو سنبھال لیا تو میں تمہیں قرآن پہ چلا کے رہوں گا, میں تمہیں سنت رسول پہ چلا کے رہوں گا, اور میں ظالم سے مظلوم کا حق لے کے رہوں گا, چاہے اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کے مظلوم کا حق کیوں نہ نکالنا پڑے. یہ اعلان ہے جو اگر آپ زیادہ گھبرا نہ گئے ہوں گفتگو سے تو ایک صلوات مل کے ہوتا ہے. تو یہ حالات ہیں, یہ طریقہ ہے. اللہ اکبر, کیا کیا درد ہیں, کیا کرب ہے مولا کے, کیا شکوے ہیں مولا کے, کیسے کیسے شکوے ہیں جو مولا نے بیان کیے. نہج البلاغہ میں محفوظ ہیں مولا کے خطبات. کیا کہہ رہے ہیں علی, کس کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں. افسوس افسوس, حیف اس پر جس کے چاہنے والے تم جیسے ہوں. تم نے مجھے تنہا کر دیا, تم نے مجھے کمزور کر دیا. الگ الگ انداز, الگ الگ کیفیت. ایک مرتبہ خطبہ اس انداز سے دے رہے ہیں کہ یہ روایت کے فقرے یہ ہیں کہ مولا کے سر پہ قرآن کریم رکھا ہوا تھا, ہوا چل رہی تھی اور ہوا چلنے کی وجہ سے قرآن کے اوراق پھڑ پھڑا رہے تھے. اور مولا نے کہا یہ اے خدا کی کتاب, گواہ رہنا کہ انہوں نے مجھے کمزور کر دیا, انہوں نے وہ حق مجھے نہیں دیا جو حق تو نے مجھے دیا تھا. اور پھر کہتے ہیں میں نے ضبط کیا, میں نے صبر کیا, ایسا صبر کہ جس میں جوان بوڑھے ہو جائیں, بوڑھوں کے جسم سے روحیں نکل جائیں. ایسا صبر, میں نے ایسا صبر کیا ہے, ایسا صبر کیا ہے. میں کچھ بولتا ہوں تو تم کہتے ہو علی ملک کا حریص ہو گیا, میں خاموش رہتا ہوں تو تم کہتے ہو علی موت سے ڈر گیا. تم اس کے لیے کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا. یاد رکھو ابو طالب کا بیٹا تو موت سے ایسا مانوس ہے جیسا بچہ آغوش مادر سے مانوس ہوتا ہے. اس کے لیے یہ کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا. تم اس کے لیے یہ کہتے ہو کہ وہ دنیا کا حریص, نعوذ باللہ. سنو, علی کی نگاہ میں اس دنیا کی حقیقت بکری کی ناک سے بہتے ہوئے نزلے کے گندے پانی سے بھی کمتر ہے. کہتے ہو کہ علی ملک کا حریص ہے, کہتے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا. یہ مولا کے نالے ہیں, یہ مولا کی چیخیں ہیں جسے نہج البلاغہ نے محفوظ کیا ہے. یہ آخری دور کا خطبہ کہ جس میں اسی آزمائش کے متعلق مولا بیان فرما رہے ہیں. اور عالم یہ ہے کہ وہی قبائلی تعصب پھر سے ابھر چکا ہے, وہی تکبر پھر سے پیدا ہو گیا ہے, قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کیفیت میں امام نے یہ خطبہ دیا کہ امام ناقے کے اوپر سوار ہو کے ان نوجوانوں کے درمیان پہنچے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اور صرف قبیلوں کی جنگوں کی وجہ سے وہ پرانی جہالت ان میں ابھر آئی تھی اور تلواریں کھینچے ہوئے ایک دوسرے کے مقابل کھڑے تھے. اس وقت امام نے خطبہ دیا, خطبہ قاصیہ. نہج البلاغہ کا 190 192 الگ الگ نمبر دیے گئے ہیں الگ الگ کتابوں کے اندر. یہ خطبہ ہے جسے خطبہ قاصیہ کہتے ہیں. اس میں مولا تعارف کرا رہے ہیں. ذرا غور تو کرو, ذرا سوچو تو صحیح. ان لوگوں کو متوجہ کرنا ہے جو ظاہر پر جان دیتے ہیں. دیکھیے ظاہر پرستی, ظاہر
باطن کو بھول جانا، یہی سب سے بڑا مرض ہے۔ لہذا جو ظاہر پرستی پر جان دیتے ہیں ان کو متوجہ کر کے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو سنو، غور کرو، دیکھو کن چیزوں کی وجہ سے تکبر اور تعصب، تم نے تکبر کی ردا کو اوڑھ لیا۔ یہ تکبر کی ردا، یہ ردائے کبریائی ہے، اللہ کو زیب دیتا ہے۔ المتکبر اللہ کے اسماء الحسنہ میں ہے، بندہ عبد المتکبر تو ہو سکتا ہے، متکبر نہیں ہو سکتا۔ یہ تعصب، یہ تکبر جس نے تم کو تباہ و برباد کر ڈالا، آج تم کہاں ہو؟ اور اس کے بعد مولا نے گفتگو آغاز کیا، بات کہاں سے شروع کی؟ میں صرف اشارے کے طور پہ باتیں عرض کروں گا، خطبہ آپ کو خود پڑھنا ہے۔ یہ ہوم ورک ہے میرے نوجوانوں اور بچوں کا کہ آپ گھر جا کے خطبہ خود پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں کیسے کیسے پیغامات دیے ہیں۔ میں صرف 3-4 اشارے کر کے وقت بھی ختم ہو جائے گا، لہٰذا مجبوراً گفتگو کو روکنا پڑے گا۔ پہلی بات جو مولا نے کہی وہ یہی کہ تکبر اور تعصب، تکبر اور تعصب یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، معاشروں کے اوپر تباہی لے آتی ہیں، سماج ابتذال کی طرف، انحطاط کی طرف چلا جاتا ہے ان دو چیزوں کی وجہ سے۔ لہذا ان دونوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ اور پھر مولا کہہ رہے ہیں کس چیز پہ تکبر کرتا ہے انسان جن چیزوں پر تکبر کرتا ہے، دیکھیے کبھی حسن پہ تکبر کرتا ہے، کبھی مال پہ تکبر کرتا ہے، کبھی اولاد پہ تکبر کرتا ہے، کبھی طاقت پہ تکبر کرتا ہے، کبھی قبیلے پہ تکبر کرتا ہے۔ یہ پوری تقریر میں کر چکا ہوں، لہذا اس کو دہراؤں گا نہیں کہ تکبر کیا ہے اور تکبر کا علاج کیا ہے۔ کبھی تکبر پیدا ہوتا ہے، کبھی خود پرستی جس کو عجب کہتے ہیں وہ پیدا ہوتا ہے، اس پہ اس وقت بات نہیں کرنی، مگر صرف اتنا کہ اگر انسان اپنی حقیقت سے واقف ہو جائے تو خود بخود یہ تکبر ختم ہو جائے گا۔ یہ چہرہ حسن، اپنے حسن کے اوپر تکبر کرنے والا اگر یہ سوچ لے کہ اس حسن کی حقیقت کیا ہے، 4 دن بخار شدید آ جائے تو سارا حسن ڈھلنے لگتا ہے، ایک پھوڑا نکل آئے سارا حسن ختم ہو جاتا ہے، ایک منہ سے بدبو پیدا ہو جائے بھائی بہن بھی پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے، ایک ایسا مرض ہو جائے جو دوسرے کو لگنے والا ہو تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوا جب وبا پھیلی۔ کیا ہے، کس چیز کے اوپر انسان تکبر کر رہا ہے؟ ہر تکبر کا علاج علماء نے بتایا، اہل بیت کے تعلیمات کی روشنی میں وہ موجود ہے، مگر اس کا اس وقت موقع نہیں۔ مولا جو فرما رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا غور کرو اور ذرا سوچو، یہ تکبر کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا، شیطان جس نے تکبر کیا اور راند بارگاہ ہو گیا۔ اور پھر مولا نے ایک سوال اٹھایا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ چاہتا تو کیا آدم کو نور اور خوشبو سے خلق نہ کر سکتا تھا؟ وہ قادر و قدیر اللہ اگر چاہتا تو آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کرتا، ایسے نور سے خلق کرتا کہ جس سے آنکھیں چندھی آ جاتی، اور ایسی خوشبو سے خلق کرتا کہ جس سے سانسیں پھنسنے لگتی۔ مگر اگر اللہ نے آدم کو نور اور خوشبو سے خلق کیا ہوتا تو آزمائش کیسے ہوتی؟ پتہ کیسے چلتا فرشتہ کون ہے شیطان کون ہے؟ پتہ کیسے چلتا فرشتہ کون ہے شیطان کون ہے؟ لہذا اللہ نے جناب آدم کو مٹی سے خلق کیا، اور جس نے ظاہر پر نظر رکھی جو حقیقت تک نہیں پہنچ سکا اپنے تکبر کی وجہ سے، وہ اپنے رب کے مقابلے پر کھڑا ہو گیا۔ اور اس کے بعد اب امام فرما رہے ہیں، خطاب کس سے؟ میں نے عرض کر دیا، اب امام کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ آور ہے، تمہاری آنکھوں میں نیزے گھساتا ہے، تمہاری ناک میں پھونک مار دیتا ہے، تمہارے کانوں کے اندر ایسی آوازیں پیدا کرتا ہے کہ وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں دل کے اندر، اور تمہاری ناک میں نکیل ڈال کے تم کو جہنم کے شعلوں کی طرف کھینچتا ہے، تو تمہارے جوڑ جوڑ پر، تمہاری انگلیوں کے پورووں پر حملے کرتا ہے، تمہارے جوڑ جوڑ پہ حملے کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہونا، اس لیے کہ وہ اپنی پوری فوج، اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہے، تم پر حملہ آور ہے۔ پھر آگے بڑھے، آزمائش چونکہ بتانی ہے، پھر آگے بڑھے، گفتگو آگے بڑھی، اور پھر میں تو اشارے کر رہا ہوں صرف کہ اس کا یہ ایک ذہن میں آپ کے خاکہ سا آ جائے۔
پھر امام فرماتے ہیں کہ اور دیکھو ذرا سوچو کہ تم کس تکبر میں مبتلا ہو گئے. نسب، اپنے نسب کا تکبر، جو اس دور میں ایک خاص بات تھی اور ہر دور کے اندر رہی. میں نے یہ بات شاید آپ کو سنائی ہے کہ ایک آقا نے غلام خریدا. اس زمانے میں ایک پڑھا لکھا غلام مل جانا بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. غلام پڑھا لکھا تھا، لہذا اس کے علم کی وجہ سے آقا اس سے دبتا تھا. تو اس نے ایک مرتبہ آقا سے کہا کہ آپ کس چیز پر اتنا تکبر کرتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ کتنا منہ لگا غلام ہوگا کہ اس کو یہ کہنے کی جرت ہو گئی، حوصلہ مل گیا. اس نے کہا آپ کس چیز پہ اتنا تکبر کرتے ہیں؟ اگر آپ اس گھوڑے پہ تکبر کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سواری کی تعریف ہے، آپ کی تعریف تو نہیں ہے. اگر آپ اپنے لباس پہ تکبر کر رہے ہیں تو یہ اس کپڑے کی تعریف ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے. اگر آپ اپنے آباء و اجداد پر تکبر کر رہے ہیں تو یہ ان کی تعریف ہے، آپ کی تعریف نہیں ہے. تو کس چیز پہ تکبر؟ اسی بات کو نہج البلاغہ میں شارٹ سیئنگز میں یہ جملہ میں نے بار بار آپ کو سنایا، پھر دہرائے دیتا ہوں کہ مولا کیا فرما رہے ہیں. کیا خوبصورت پیغام ہے. ہماری جانیں قربان ہو جائیں ہمارے آقا پر جنہوں نے ایک ایک جملے میں ایسی حقیقت بیان کر دی. امام فرماتے ہیں کہ سنو، جسے عمل پست کر دے اسے نسب بلند نہیں کر سکتا. سلامات پڑھیں بلند آواز سے محمد و آل محمد. لہذا پھر کہا کہ تکبر اور تعصب کرنے والوں سنو، تمہارا حال فرعون جیسا ہے کہ جس کے دربار میں 2 بھائی کھڑے ہوئے تھے اور ان کا عالم کیا تھا؟ جانوروں کے بالوں سے بنا ہوا اونی لباس، پیروں میں نالین نہیں، جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے، ہاتھوں میں لاٹھیاں لیے ہوئے فرعون کے دربار میں کھڑے تھے اور فرعون سے کہہ رہے تھے کہ اگر تو کلمہ پڑھ لے اور تو اسلام قبول کر لے تو ہم ضمانت دیتے ہیں کہ تیری یہ حکومت بھی باقی رہے گی اور تیری عزت بھی برقرار رہے گی. مولا فرما رہے ہیں تصور کرو، ذرا سوچو کیا تھا وہ منظر. کہا اس وقت فرعون نے حقارت کی نظروں سے ان دونوں بھائیوں کو دیکھا اور اپنے حاشیہ نشینوں سے، اپنے درباریوں سے کہا کہ انہیں دیکھتے ہو، یہ میری حکومت کی ضمانت دینے آئے ہیں، یہ میری عزت کی ضمانت دینے آئے ہیں. ذرا دیکھو تو صحیح انہیں، ان کا حال دیکھو، ان کا لباس دیکھو، ان کے یہ گرد میں اٹے ہوئے بال دیکھو، یہ لاٹھیاں، یہ دیہاتی، یہ مجھ کو ضمانت دینے آئے ہیں میرے ملک کی، میری حکومت کی، میرے خزانے کی، میری طاقت کی اور میری عزت کی. اور پھر کہا کہ اگر تم میں اتنا ہی دم خم ہے تو تمہارے ہاتھوں میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ تمہارے لباس عالیشان کیوں نہیں ہے؟ تمہارے سر پہ تاج کیوں نہیں ہے؟ یعنی امام یہ مثال پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ پہچان لو، جو صرف لباس اور تخت و تاج اور حکومت سے متاثر ہوتا ہو وہ فرعون والا تو ہو سکتا ہے، موسیٰ والا نہیں ہو سکتا. غور کرو، اس بات کو دیکھو. اور پھر امام نے، اچھا بات کو مکمل کر دوں، یہی فرعون کا دربار ہے. اسی فرعون کے دربار میں یہ فرعون کے حواری، یہ فرعون کے حاشیہ نشین، تملق باز، چاپلوس، خوش آمدی درباری یہ موجود ہیں. اور اسی دربار کے اندر ایک وہ دن تھا کہ جو چیلنج کر کے فرعون نے کہا تھا کہ آؤ اس دن. اور اس دن اسی دربار کے اندر جادوگر کھڑے ہوئے تھے. واقعہ آپ کے پیش نظر ہے، مجھے سنانا نہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے صرف. جادوگر کھڑے ہوئے تھے. وہ جادوگر تھے مگر بہرحال اتنا علم و شعور رکھتے تھے کہ جب انہوں نے جناب موسیٰ کے عصا کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا اور اپنی رسیوں کو دیکھا کہ اس اژدہے نے نگل لیا تو سمجھ گئے کہ ہم نے جو دکھایا تھا وہ شوبدہ تھا اور یہ جو ہے یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. یہ علم اتنا تھا ان کے اندر. لہذا فوراً انہوں نے کہا ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون پر. یہاں ایک مجلسی نقطہ کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ ذرا سا آپ کا سکوت بھی ٹوٹ جائے اور بات اگلی سخت بات کے لیے بھی آپ آمادہ ہو جائیں.
اگلی تلخ بات بھی پہنچ جائے، حقیقت بھی آ جائے. تو کیا کہا فرعون نے؟ کہا تمہاری اتنی جرت کہ تم ایمان لے آئے میری مرضی کے بغیر، میری اجازت کے بغیر. اب دیکھنا میں تمہیں کیا سزا دیتا ہوں. الٹا ہاتھ اور سیدھا پیر یہ کاٹ کر تمہیں سولی پر لٹکا دیا جائے گا تڑپنے کے لیے، تاکہ تم نشان عبرت بن جاؤ. مگر یہ ہے امتحان اور آزمائش کہ جیسے ہی انہوں نے اس حقیقت کو دیکھا کہ یہ صاحب معجزہ ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے اور یقیناً یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں فرعون اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اس سودے میں نقصان میں نہیں ہیں، چونکہ ہم پلٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون پر. اب ایک جملہ یہاں پہ آپ سے سوال کر کے آگے بڑھوں. یہ جو کچھ گفتگو ہوئی دربار فرعون میں جناب موسیٰ نے کی، جو معجزہ دکھایا عصا جناب موسیٰ نے ڈالا، مگر جب جادوگروں نے کہا کہ ہم ایمان لائے تو کہا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر. جناب ہارون تو خاموش کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے تو نہ گفتگو کی نہ اپنی لاٹھی کو ڈالا. کیسا؟ مگر انہوں نے جب کلمہ پڑھا تو کہا ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے نبی پر. یعنی جادوگر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب شعور قلب تک پہنچ جائے، جب روشنی آ جائے، ایمان لائیں، تو پھر تنہا نبی کا کلمہ کافی نہیں ہوتا جب تک وسیع کا اقرار نہ کر لیا جائے. صلوات پر محمد و آل محمد. ہم موسیٰ اور ہارون. پھر بات آگے بڑھی اور امام نے کہا کہ اللہ نے پتھروں کے ذریعے سے بندوں کو آزمایا اور انہیں بلایا پتھروں کے ایک گھر کی طرف جو ایسی سنگلاخ زمین پر آباد تھا کہ جہاں جانور پروان نہ چڑھ سکتے تھے، فصلیں پیدا نہ ہو سکتی تھیں، اور باغ کسی چیز کا تصور نہ تھا. کہ ایسی سنگلاخ زمین پر اس نے اپنے بندوں کو بلایا. یہ ان بندوں کی، اب امام ساری آزمائش، یہ بندوں کی آزمائش ہے. پر اللہ نے بلایا پتھروں کے ذریعے سے انہیں آزمانے کے لیے. وہ پتھر جو اس کے مکان میں لگے ہوئے تھے، آئے لوگ آئے اس عالم میں کہ لباس ان کے کثرت سفر کی وجہ سے طویل سفر طے کر کے آئے، لباس ان کے میلے ہیں، بالوں میں ان کے گرد اڑی ہوئی ہے، اور اس عالم میں کہ تھکان سے چور ہیں، مگر اس کے گھر کا طواف کر رہے ہیں. پھر امام کہہ رہے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ یاقوت اور زمرد سے اس گھر کو بناتا اور ایسی جگہ پہ اسے قرار دیتا کہ جہاں نہریں ہوں، نخلستان ہوں، فصلیں ہوں، مویشی موجود ہوں جن کے دودھ سے استفادہ کیا جا سکے، پھلوں سے، فصلوں سے، ان سب چیزوں سے استفادہ ہو، ایسی جگہ پہ ہوتا اس کا گھر. اب اس کا معصوم نے جو پیغام دیا کہ اگر ایسی جگہ پر یہ گھر ہوتا تو پھر پتہ کیسے چلتا کہ کون عبادت کرنے کے لیے آیا ہے، کون تفریح کرنے کے لیے آیا ہے، معلوم کیسے ہوتا. لہذا آؤ اس گھر پہ آؤ، سختیاں اٹھا کے آ سکتے ہو تو آؤ، سختیاں اٹھا کے آ سکتے ہو. لہذا مولا فرما رہے ہیں کہ دیکھو ان آزمائشوں کو دیکھتے چلو. بس ایک اشارہ اور وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے چھوڑتے ہوئے باقی باتوں کو امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ خود اس کو دیکھیں گے کہ کس انداز سے مولا نے حقائق پر سے پردے اٹھائے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کیا ہے یہ دنیا کی زندگی جس پر ہم جان دیے دے رہے ہیں اور ہمیں احساس نہیں اس بات کا کہ ہم کس راہ پر چل رہے ہیں، کہاں پہنچ رہے ہیں، کس چیز کے اوپر جان دے. بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. بس کہا کہ اب آخر میں کہتے ہیں، گفتگو تو بہت ہے لیکن سب چھوڑتے ہوئے اب امام کہتے ہیں کہ ذرا اپنے حالات پہ غور کریں. درمیان میں بنی اسرائیل کا
حوالہ دیا جسے میں نے چھوڑ دیا کہ بنی اسرائیل پہ کتنی نعمتیں نازل کی، پھر کیسے ان کو آزمایا گیا، اور کہا کہ اب اپنے حالات پہ غور کرو، اگر تمہارا عالم یہی رہا تو پھر یاد رکھو تمہارے ہاتھوں میں تلوار اٹھانے کی قوت نہ رہے گی، انصار و مہاجرین میں سے کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا، اور جبرائیل و میکائیل میں سے کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ یعنی کیا اہم پیغام امام دے رہے ہیں کہ اگر بندہ اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو صرف بندے اس کی مدد کے لیے، نیک بندے آگے نہیں آتے، بلکہ اللہ کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے اس کے مددگار بن جاتے ہیں۔ فرشتے مددگار ہیں، ہر لمحہ ہمارے مددگار ہیں، فرشتوں کو ہمارا خادم قرار دیا گیا ہے۔ یہ انسان کیوں چاہتا تھا، اس کی تمنا اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو، جو بات جناب موسیٰ کے لیے فرعون کہہ رہا تھا وہ نبی کریم کے لیے بھی کہی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیج دیا، کسی فرشتے کو نبی بنا کے نہیں بھیج سکتا تھا۔ یہ کیوں انسان کی خواہش کہ فرشتہ نبی بن کے آئے، فرشتہ ہادی بن کے آئے؟ اس لیے کہ انسان کو ہادی دور دور اچھا لگتا ہے، وہ وہاں سے کہتا رہے ہم سنتے رہیں اور اپنی مرضی کی بات کرتے رہیں، وہ کہتا رہے ہم سنتے رہیں اپنے حساب سے چلتے رہیں۔ وہ ہادی جو قدم قدم پہ روک ٹوک رہا ہو وہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ اب یہی بات مولا آگے چل کے بیان کر رہے ہیں، کہا کہ سنو قریش بھی اس سے مختلف نہ تھے، بس ختم۔ تم نے مجھے دیکھا میں نبی کے ساتھ کیسے رہا، پیغمبر نے مجھے بچپن ہی سے اپنی آغوش میں لیا، اپنے جسم کی خوشبو سونگھائی، اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے، اپنے ہاتھ سے مجھے نہلاتے، میرا لباس بدلتے، اپنے بستر پہ اپنے پہلو میں مجھے لٹاتے اور میرے بدن سے اپنے بدن کو مس کرتے۔ میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلا جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ لگا رہتا ہے، جیسے اونٹنی کے پیچھے اس کا بچہ لگا رہتا ہے۔ سنو بس یہ آخری بات، ایک دن پیغمبر اکرم امت کو جب دعوت دے رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت آپ کی بات پر کان دھریں گے جب سامنے جو درخت ہے یہ درخت اڑتا ہوا آئے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ تب مولا بیان فرما رہے ہیں، کہا کہ پیغمبر نے کہا، اب سنیے کیا جملہ، پیغمبر نے کہا کہ اچھا کیا تم اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ اور پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے تم اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اس لیے کہ میں تمہاری کٹی ہوئی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا دیکھ رہا ہوں، تمہاری کٹی ہوئی لاشیں دیکھ رہا ہوں بدر کے کنویں میں پڑی ہوئی، تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ مگر اتمام حجت کے لیے نبی کریم نے اس درخت کو حکم دیا کہ اے درخت حکم خدا سے میری نبوت کی گواہی کے لیے آ جا۔ مولا کہتے ہیں درخت ایک پرندے کی طرح پرواز کرتا ہوا آیا اور میں نے کہا وہ قریب آیا تو پرندے کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز سنی، وہ قریب آ گیا، اس نے کچھ شاخوں کو نبی کریم کے اوپر ڈال دیا اور کچھ شاخوں کو میری گردن میں ڈال دیا اور اس نے گواہی دی کہ جب یہ گواہی ہو گئی، اب اتمام حجت ہو گیا تھا، جب گواہی مکمل ہوئی تب کہا کہ ایسے نہیں، اس سے کہیے واپس جائے، آدھا اڑتا ہوا آئے، آدھا اپنی جگہ پہ قائم رہے، آدھا اڑتا ہوا آئے۔ پیغمبر اکرم نے اشارہ کیا، وہ درخت واپس اپنی جگہ پہ گیا اور پھر وہ آدھا اڑتا ہوا آیا، جب وہ قریب آیا میری زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ مگر اب وہ جملہ جو میں نے پہلے کہا اسی پہ گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، مگر جب ظرف میں صلاحیت نہ ہو، جب ظرف میں صلاحیت نہ ہو، جب بلب ہی فیوز ہو چکا ہو تو روشنی کہاں سے آئے؟ لہٰذا اس منظر کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا نعوذ باللہ نقل کفر کو کہ آپ جھوٹے اور جادوگر ہیں، آپ جادوگر۔
مولا پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھتے چلو، پوری تاریخ کو بیان کرنے کے بعد پھر یہ پیغام دیا کہ ذرا غور کرو، آزمائش ہے جس سے دنیا گزاری جا رہی ہے، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ دارالامتحان ہے، ہر ایک کی آزمائش چل رہی ہے۔ بیچ میں یہ بھی بیان کیا تھا ایک جگہ، جس کو میں آخر میں نے خود سے چھوڑا اس کو، تاکہ آخری جملے کے طور پہ عرض کر دوں کہ مولا نے بیان فرمایا بیچ میں کہ دیکھو، جب بندے اس دنیا میں جب کوئی کارنامہ انجام دے لیتے ہیں، وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی، تو اس کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، ارے ہم نے منصوبہ اتنا اچھا بنایا تھا، بزنس تو کامیاب ہونا ہی تھا، ارے میں نے محنت اتنی اچھی کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کے میں پڑھا تھا، آخر کیسے میں کمپٹیشن کو کریک نہ کر پاتا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے منصوبہ، اللہ نے اگر یہ عقل نہ دی ہوتی تو منصوبہ کس سے بناتا؟ اللہ نے اگر یہ مہلت نہ دی ہوتی تو راتوں کو کیسے جاگتا؟ یہ طاقت، یہ مہلت۔ کہا کہ عجیب بندوں کا حال ہے کہ اچھائیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، برائیوں کو اللہ کی طرف۔ ایسا ہو گیا، اللہ نے کر دیا۔ میں نے جان بوجھ کے یہ بات کہی، چونکہ ہم بے خیالی میں بہت سی مرتبہ یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کر دیا، اللہ نے ایسا کر دیا۔ جو کچھ برائی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور جو کچھ تم پر کرم ہے اور کامیابی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا۔ اسی بات کو تو سورہ عصر میں بیان کیا گیا کہ جب یہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کے پاس دولت آتی ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے، تو یہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے اللہ نے مجھ پہ کرم کیا۔ اور جب ذرا ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں اور اس کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں اور اس کا امتحان لیتے ہیں اور اس پہ سختی آتی ہے، تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے اللہ نے میری توہین کر دی، توہین کر دی۔ اسی آزمائش کی طرف دعوت دیتے ہوئے اور خود اس آزمائش سے ثابت قدم گزرتے ہوئے، آسان مرحلے نہ تھے، آسان مرحلے نہ تھے، کیسی آزمائشوں سے گزرے ہیں اہل بیت۔ ہم اگر تصور بھی کر لیں، تصور، ہمیں صحیح تصور پیدا نہیں ہو پاتا، جو معاف کیجیے گا، ان کے مصائب کا صحیح تصور پیدا ہو جائے اور ان سے سچا محبت کرنے والا ہو تو زندہ نہیں اٹھ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، قبول کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسی عظیم ہستیاں جنہوں نے اپنا دل نکال کے ممبر پہ رکھ دیا ہو کہ دنیا فیض اٹھائے، جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہو کہ بندوں کی نجات کے لیے، پھر انہی کے گلے میں رسی ہے، پھر انہی کے دروازے پر لکڑیاں ہیں، پھر انہی کے گھر پہ حملہ ہے، نہیں کہاں سے الفاظ لاؤں، پھر انہی کا بچہ بطن مادر میں شہید ہے۔ کائنات کی عظیم ترین بیوی کی پسلیاں شکستہ ہے۔ صرف انسان اتنا سوچ لے کہ کس کی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ زیادہ مسائل پڑھنے کا وقت نہیں رہا زیادہ چھوڑتے ہوئے چیزوں کو، بس اتنا تصور کر لے کہ کون ہے۔ اور پھر کیا یہ صرف محدود مسائل نہیں، یہ تو مصیبتوں کا آغاز ہے، یہ تو مصیبتوں کا آغاز ہے۔ ایک فاطمہ مدینے میں زخمی ہے، ایک فاطمہ شام غریبہ میں زخمی ہے۔ فرق کیا ہے؟ مدینے میں شہزادی کے رخسار پہ تماچا ہے۔ تصور کرے دنیا، سوچے یہ کون خاتون جنت، خاتون نور ہے جن کے ہاتھوں پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، ان کے رخسار پہ تماچا مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقین نہ آتا اگر معصومین سے یہ حوالے نہ ہوتے۔ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے امام محمد باقر سے، مولا یہ تو بتائیے آپ کی جدہ کی شہادت کیسے ہوئی؟ امام تڑپ گئے، تڑپ کے کہا ارے تو نے کیا سوال کر لیا؟ کہ جو دروازہ ہماری جدہ کے پہلو پر گرا، اس دروازے میں ایک میخ نکلی ہوئی تھی، وہ میخ شکم اقدس میں داخل ہوئی، ایک آواز بلند ہوئی، فضا مجھے سہارا دے، میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ شہید۔
یہاں آواز ہے اور وہ شام غریباں ہے جہاں ایک بچی یہ 4 برس کی فاطمہ ہے جس کے رخساروں پہ تماچے ہیں، جس کے کان زخمی ہیں، جس کا دامن جلا ہوا ہے۔ عزادارو بس کیا عرض کروں کیسی مصیبتوں کے دن ہیں جو چل رہے ہیں، یہ کیسی مصیبتیں ہیں۔ لیجیے قافلہ چلا، طرح طرح کے ظلم ہیں جو اس 4 برس کی فاطمہ پہ ہوئے ہیں۔ بچی کا نام کیا ہے؟ اس بچی کا نام فاطمہ ہے۔ شام والے اس کے رونے کی وجہ سے اس کو رقیہ کہنے لگے، اور حسین کے دل کو سکون دینے والی بچی تھی، لہذا باپ بیٹی کو سکینہ کہہ کے بلاتا تھا، باپ بیٹی کو سکینہ کہہ کے بلاتا تھا۔ مگر باپ سے محبت کا کیسا انتقام ہے جو بچی سے لیا گیا کہ جب قافلہ روانہ ہوا، شمر نے کہا وہ 4 برس کی بچی کہاں ہے جو اپنے باپ کے سینے پہ سوتی تھی؟ رباب کی آغوش سے چھین کے سکینہ کو جدا کیا، کہ ایسا ظلم کروں گا کہ روح حسین تڑپ جائے۔ جانتے ظالم نے کیا کیا؟ ایک اونٹ کی برہنہ پشت پر جناب سکینہ کو لٹایا اور رسیوں سے جکڑ دیا۔ ارے جب اونٹ تیز دوڑتا تھا، بچی چیختی تھی چچا چچا چچا، عجب نہیں فرات کے کنارے کوئی لاشا تڑپ جاتا ہو۔ اگلی منزل تک قافلہ پہنچا، اونٹ کی پشت رنگین ہو چکی تھی خون سے، اور اس کے بعد پھر اس بچی کو ایک تنہا ناقے پہ بٹھایا۔ زینب کہتی رہی میری آغوش میں دے دے، ماں کی گود میں دے دے، مگر ظالم نے ایک نہ سنی۔ قافلہ چلا، پھر حکم ہوا کہ اونٹوں کو تیز دوڑایا جائے۔ اونٹ تیز دوڑے۔ آج بھی راہ کوفہ و شام میں آپ کو ننھی قبروں کے نشان ملیں گے۔ یہ کون سی قبریں ہیں؟ یہ وہ بچے ہیں جو ماؤں کی آغوش سے گر کے اونٹوں کے پیروں تلے کچل گئے۔ ارے جب ماں کی آغوش سے بچہ گرتا تھا، ماں سنبھالتی کیوں نہیں تھی؟ کیسے سنبھالتی؟ ماں کے بازو پسے گردن۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کو ہر امتحان میں کامیاب کرے، روزی میں برکت عطا کرے، مرحومین کے درجات عطا بلند کرے۔ بس آخری جملے سن لیجئے۔ قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ اچانک قافلہ رک گیا۔ قافلہ کیوں رکا؟ شمر آگے بڑھا، خولی بڑھا۔ قافلہ کیوں رکا؟ کس کے حکم سے رکا؟ کہ کسی کے حکم سے نہیں رکا، بلکہ وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا کہ جس پہ سر حسین ہے۔ بس نیزہ گڑ گیا۔ بس عزیزو، سب نے چاہا مگر نیزہ نہ نکال سکے۔ ہاں، شمر جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ گھوڑا لہراتا ہوا چلا، میرے بیمار امام کے قریب آیا۔ سید سجاد اپنے بابا سے پوچھو کہ آگے کیوں نہیں بڑھتے، ورنہ تمہاری پشت کو لہو لہان کر دوں گا۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کہا میرے لال، میری سکینہ ناقے سے گر گئی، میری بچی گر گئی۔ لیجئے، سپاہی تلاش کرنے چلے۔ زینب نے آواز دی میں اپنی بچی کو خود ڈھونڈوں گی۔ زینب تلاش کرتی ہوئی چلی۔ بس میں نے مختصر کیا، ایک مرحلے پہ آئی، کیا دیکھا؟ ایک برقع پوش بی بی اپنی آغوش میں بچی کو لیے ہوئے، اور بچی سو رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ آگے بڑھی، اے بی بی، جب سے اس کے باپ کا سینہ چھٹا، اس بچی کو کسی نے پیار نہیں کیا، کسی نے تماچے لگائے، کسی نے چادر اتاری، کسی نے اسے دکھا کے پانی بہایا۔ اے بی بی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اسے اپنی آغوش میں سلا لیا۔ میں اتنا سننا تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ اے زینب، نہیں پہچانا میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ اے زینب، اس آغوش میں حسین بھی سویا، آج حسین کے سینے پر سو۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. ہمارے الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما. ہمارے الہ اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. معبود تمام مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرما دے. بار الہ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما. جو برسر روزگار ہیں ان کو مزید روزی میں ترقی عنایت فرما. جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. بار الہ ہمارے جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. ہمارے بزرگوں کو صحت اور طول عمر عنایت فرما. معبود امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی نقوی ابن ذاکر حسین نقوی اور ان کے خانوادے کے جملہ مرحومین و مرحومات اور اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو. 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 کون دے گا میرے لاشے کو کفن کچھ تو کہو. نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو. یہ بتاؤ میری بیٹی تو بہت چھوٹی ہے. یہ بتاؤ میری بیٹی تو بہت کیوں سکینہ کے گلے میں ہے رسن کچھ تو کہو. نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو. مجمع عام میں کیا کوئی مسلمان نہیں. مجمع عام میں کیا کوئی مسلمان نہیں.
سکینہ کی رسن کچھ تو کہو نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو آنکھوں کے سامنے ہے لاش اکبر رن میں آنکھوں کے سامنے ہے لاش اکبر رن میں کس طرح سے میں سہورن جو مہن کچھ تو کہو نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو غمزدہ مادر قاسم نہ کہیں مر جائے غمزدہ مادر قاسم نہ کہیں مر جائے دیکھ کر لاش کا پامال بدن کچھ تو کہو نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو میری شام کے بازار میں جانا ہے تجھے میری شام کے بازار میں جانا ہے تجھے کیا کرو گی میری مجبور بہن کچھ تو کہو نوک نیزہ سے صدائی بہن کچھ تو کہو کون دے گا میرے لاشے کو کفن کچھ تو کہو